بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم لوگوں کا نماز تقریباً مکمل ہو چکی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں نے لاسٹ ویک درود ابراہیمی کا لاسٹ پارٹ پڑھا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ درود تشہد اور درود ابراہیمی کے بعد جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی۔ تو اگلی دعا جو ہے وہ نارملی ایوریج ہم لوگوں کو بچپن سے جو سکھا دی گئی وہ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب اس کے حوالے سے ہمیں بہت سی آراء ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دعا قرآن پاک کی دعا ہے، یہ بالکل بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ بدعت ہے، یہ خود سے گھڑ لی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں یا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی ہیں وہ دعائیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، لیکن وہ دعائیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو سکھائیں۔ پہلی دعا جو ہے وہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آخری قعدے میں یوں دعا فرماتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ یا الہی میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر عذاب سے، تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، تیری پناہ میں آتا ہوں موت اور حیات کے فتنے سے، یا الہی میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ایک اور دعا بھی ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور طلب کیا کرو، کہ آپ نے صحابہ کرام کو ایسے سکھائی کہ جیسے یہ نماز کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ بالکل ویسی ہی ہے جو میں نے پیچھے آپ کو لیے پڑھی ہے، چیزیں تھوڑی آگے پیچھے الفاظ ہیں لیکن ایگزیکٹلی سیم ہے۔ آپ ان کو ایک دعا بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ایک میں قبر کی بات ہے اور ایک میں جہنم کی بات آ جاتی ہے، اور ایک میں مأثم والمغرم آتا ہے، اور ایک میں صرف مسیح دجال تک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ نے علیحدہ علیحدہ دونوں پڑھنی ہے تو دونوں علیحدہ علیحدہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دعا میں کچھ الفاظ کی زیادہ ہیں، ایک میں کچھ الفاظ جو ہیں کم ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں دوسری دعا بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اب دونوں دعاؤں کو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے پوری کی پوری تجوید کے انداز میں تھوڑا سا پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے پڑھنا اور یاد کرنا اس کو آسان ہو جائے۔ اور میں آپ تمام بہنوں سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ پلیز آپ کے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان کے ساتھ یہ دعائیں ضرور شیئر کریں، اور اتنی خوبصورت یہ دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتی ہے، اور کچھ اسکالرز کا تو اتنا اسٹرانگلی اس پہ ویو ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بدعت ہے جو ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی دعا پڑھتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی، ان دعاؤں کے بعد 2 دعائیں ہیں، ان 2 دعاؤں کے بعد ایک اور دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ان 2 دعاؤں کے بعد جو بھی دعا قرآن سے ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بدعت والا کام نہیں ہے۔ ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ اسلام پھیرنے سے پہلے جتنی بھی ربنا والی دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن، آپ جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ ہاں یہ کہنا کہ وہ ربی جاننی نماز کا حصہ ہے تو نہیں، وہ بھی ایک دعا ہے جو کہ قرآن سے ہے اور بہت خوبصورت دعا ہے، اور بہت اچھا اس کا اگر ترجمہ آپ کر کے دیکھیں بہت اچھا انشاءاللہ۔ اس پہ میں پونڈر آن کروں گی، تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ رکھوں گی، اور اس کی تجوید بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ موسٹ آف دا
کمیونٹی کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اسی دعا کو پڑھتے بھی ہیں اور اسی پر اپنی نماز کا اختتام بھی کرتے ہیں. لیکن آج سے آپ یہ کریں کہ یہ والی دعائیں جو ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ نمازیں نبوی سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسٹرانگلی مطلب اس پہ بہت زور دے کے ان کو سکھائی تھی. اور بہت اچھی آج کل فتنے کا دور ہے اور ہمارے ارد گرد دیکھیں بچوں کو بچپن سے ہی جب نماز سکھائی جاتی ہے تو پلیز ان دعاؤں کو پہلے فوکس کریں. ربی جانی سکھائیں، میں بالکل نہیں کہتی کہ نہ سکھائیں، لیکن پہلے ان دعاؤں کو سکھائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فوکس کروایا تھا کہ ان کو اپنی نماز کا حصہ بنا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں پڑھتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. دوسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. میں نے آپ کو بولا نا آپ ان دونوں دعاؤں کو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ تھوڑے سے الفاظ آگے پیچھے ہیں، تو میں جس طرح سے ان کو اکٹھا کر کے پڑھتی ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. جس کا دل کرے وہ آپ اس حساب سے پڑھ سکتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. تو مسیح الدجال بھی ہو گیا، پھر اس میں آپ قرض اور گناہ کے سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں، موت اور حیات سے بھی آ جاتی ہے، قبر سے بھی آ جاتی ہے اور جہنم سے بھی آ جاتی ہے. تو یہ 6 چیزیں جو ہیں آپ کی اپنا مانگ لیتے ہو. ان سے ایک اور دعا ہے جو کہ بہت ہی پیاری دعا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی. وہ پڑھنے کے بعد آپ ربی جانی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی کم احادیث جو ہیں ان سے ہمیں ملتی ہیں. کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے کہ اسے التحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا الہی بلا شبہ میں اپنی جان پر بہت ظلم میں نے کیا اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، بس اپنی جناب سے مجھے بخش دیجیے اور مجھ پر رحم کریں، بے شک تو بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. اسی طرح سیدنا علی بن ابو طالب جو ہیں ان کی روایت ہمیں ملتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما دے، اور جو میں نے زیادتی کی اور گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو وہ بھی معاف فرما دے. تو ہی اپنی درگاہ عزت میں آگے کرنے والا ہے اور اپنی بارگاہ جلال سے پیچھے کرنے والا ہے. سبحان اللہ، مطلب کہ اتنی خوبصورت الفاظ ہیں، ہمیں اپنی الفاظ میں دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں اگر ہم یہ دعائیں کر لیں. اب ان دونوں دعاؤں کو بھی میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پریکٹس کیجئے، بار بار ان کو سنیے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ چیز آسان ہو جائے گی. آپ اپنی نمازوں کا اس کو حصہ بنائیں انشاءاللہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر
فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اگلی دعا ہے انشاءاللہ اللہم اغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اب آ جاتے ہیں جو عام دعا ہم ربی جعلنی نماز میں پڑھتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، اس غلطیوں کو کیسے ہم سدھار سکتے ہیں، کیسے ہم درست کر سکتے ہیں. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ربی اور آ کی جو تفخیم ہے اس کو نہیں پڑھتے ہم، اس کو باریک پڑھ دیتے ہیں. جا کو ربی جا، ربی جے، جیم قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو قلقلہ کرنا ہے، اس کو ربی جعلنی نہیں پڑھتے، ربی جعلنی، ربی جے. عین کو حمزہ بنا دیتے ہیں، قاف کی کسرہ کو باریک پڑھتے ہیں اور اس کو قاف کو کاف بنا دیتے ہیں. صاد جو ہیوی صاد ہے اس کو سین میں بدل دیتے ہیں، اور ذریتی کو جو شدہ ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو پکڑتے نہیں ہیں، ذریہ. تو ٹو را ٹو یا، ان دونوں را اور یا کو ٹائم دے کے اس کو پڑھنا ہے تاکہ ہم ان کی پروننسیشن درست کر سکیں. اب یہ پکچر آپ کے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اپنے مخارج کو دیکھیے، اور آ کو موٹا پڑھنا ہے، قلقلہ جیم کا کرنا ہے، عین کے مخرج کو دیکھنا ہے، قاف کے مخرج کو دیکھنا ہے، صاد کے مخرج کو دیکھنا ہے، اور جو اخوا کا گناہ آ رہا ہے اس کو ہم نے پکڑنا ہے، اور شدہ کو ہے پورے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جو مد ہے اینڈ پہ ان کو پوری مد یا مد جو ہے ٹی اس کو پورا 2 کاؤنٹ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ پریکٹس کر لیجئے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. یا تی نہیں کرنا، یا کی فتحہ ہے اس کے اوپر مد نہیں ہے. ذریتی تی کو لمبا کرنا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. ربنا وتقبل دعاء. اب یہاں پہ کیا ہم غلطی کرتے ہیں، اور آ کو پھر باریک پڑھتے ہیں، موٹا نہیں پڑھا جاتا. تقبل قاف جو ہے ہیوی ہونا چاہیے، اس کو ہم لائٹ کاف میں بدل دیتے ہیں. دعا کو دعا اور حمزہ کو بھی کٹ کر دیتے ہیں، اور جو عین ہے اس کو حمزہ میں بدل دیتے ہیں. پکچر آپ کے سامنے ہے. قاف کو موٹا پڑھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے اور عین کے مخرج پہ جانا ہے، اور اینڈ پہ حمزہ کو کلیئر کرنا ہے. میں دونوں طریقوں سے پڑھ دوں گی، کیری آن کرتے ہوئے بھی، اور جب اگر حمزہ پہ رکیں گے تو کیسے رکیں گے. اوکے، انشاءاللہ تعالیٰ مل کے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ربنا وتقبل دعاء. جب رکوں گی حمزہ کے اوپر نبر کروں گی، اور جب میں ویسے ہی پڑھتی رہوں گی ربنا وتقبل دعائی. آگے ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب کیا ہے، ربنا اور آ کو موٹا نہیں کرتی، ربنا اغفر لی غین کو پکڑتی نہیں ہوں، اور ولی نو ولی یا تو بہت لمبا کر دیتی ہوں، یا والدیہ وا کی جو 2 کاؤنٹ ہے اس کو میں پورا نہیں کرتی، اور للمؤمنین کو میں للمؤمنین حمزہ کے اوپر نبر آئے گی، اس کو میں للمو 2 کاؤنٹ مد پڑھ لیتی ہوں. یوم یا کی جو فتح ہے اور واو ہے وہ یا لینہ ہے، تو میں اس کو باریک نہیں پڑھتی، بلکہ میں آسانی سے، کیونکہ لینہ لیٹر آسانی سے پڑھی جاتی ہے نا مدلین، تو کیا ہے میں اس کو سپریڈ کر کے پڑھتی ہوں. یا قاف دمہ کے ساتھ اور موٹا پڑھا جائے گا، لیکن میں اس کو لائٹ پڑھتی ہوں. ہا جو ہے لائٹ ایری ہا ہے، میں اس کو 2 آنکھوں والی ہا پڑھ دیتی ہوں، ڈیپ ہا پڑھ دیتی ہوں. اب یہ پکچر کو دیکھتے ہوئے
میں نے غین کو پکڑنا ہے، اس کے اندر رخاوا ہے، اس کی ٹائمنگ دینی ہے. ولیوا اس کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. للمؤمنین اس کے اوپر حمزہ ہے، اس کو قطع حمزہ قطع جو ہے اس کو میں نے نبر دینی ہے. قاف کے مخرج کو پکڑنا ہے، دیکھنا ہے کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اور ہا کے تلفظ کو درست پہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جب اینڈ پہ رکوں گی تو با کے اوپر پیش نہیں پڑھوں گی بلکہ اس کے اوپر میں قلقلہ کروں گی. چلیں ہم سب مل کے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اس کو پڑھتے ہوئے کیا کرتی ہوں، عین کو کلیئر نہیں کرتی، حمزہ بنا دیتی ہوں. ہا کو کلیئر نہیں پڑھتی، ہا پڑھ دیتی ہوں. اس کو ہم نے دیکھتے ہوئے اس کو درست پرناؤنسیشن کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پکچر آپ کے سامنے ہے. عین مخرج پہ فوکس کریں، ہا مخرج پہ فوکس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک ہی گھو میں ربی جانی جو ہے یہ دعا آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں انشاءاللہ. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہاں پہ ہماری نماز مکمل ہوتی ہے. نماز کے بعد پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کریں گے. اور اس کے بعد ہم قرآن کی جو 30th جز ہے اس کی لاسٹ جو چھوٹی چھوٹی سورات ہیں اس پہ فوکس کرنے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.